اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ میرا موضوع ہے عورت کی حفاظت۔ حکیم الامت حکیم الاسلام قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ دی ایک نظم دا عنوان ہے، میں سامنے لے کے بیٹھا کلیات اقبال اردو میرے خیال ضرب کلیم ہے، انہوں عنوان بنایا عورت کی حفاظت۔ دوستو عورت دی حفاظت صرف اور صرف غیرت مند مرد دے ہاتھ ہے، غیرت مند مرد دے ہاتھ ہے۔ عورت دی عزت دا نگہبان فقط مرد ہے، مرد غیر مراد نہیں، کیونکہ عزت دا نگہبان جو آکھنا ہے تو غیر نو تو نہیں کہہ سکتے، یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یا اس دا محرم یا اس دا شوہر، یہ بشرطے کہ غیرت مند ہون تو پھر عورت دی عزت دی حفاظت انہاں دے ہاتھ سے چلدی، اس تو علاوہ عورت دی عزت دی حفاظت ممکن نہیں۔ اس نو سمجھاون واسطے یعنی اس اجمال دی تھوڑی تفصیل کرنا واسطے بزرگاں نے عورت دی تشبیہ، عورت دی مثال دیتی ہے بھیڑاں بکریاں۔ بھیڑاں بکریاں جننے مرضی کپڑے پا کے جان یا واڑے چ بہن، جب تک انہاں دا احساس اور انہاں دا درد رکھن والا ایالی چرواہا نہ ہوئے سر تے، وہ بھیڑاں بکریاں بگیاڑاں تو نہیں بچ دیاں۔ عورت بھی جب تک یہ ہو جا احساس، یہ ہو جا درد، یہ ہو جا دی عزت دا فکر رکھن والا کوئی مرد نہ ہوئے تو نہ عورت نو پردہ بچا سکتا ہے اور نہ ہی عورت نو چار دیواری بچا سکتی۔ ساڈا کم ہے اللہ دے فضل نال فتنہ جس بھی رنگ چاہے گا اس فتنے نو کھولنا، ننگا کرنا اور لوگوں کو خبردار کرنا۔ ایک یورپ دا نواں فتنہ آیا کہ عورت نو باہر بھیجو، دفتراں ہر پاسے بھیجو، لیکن برخے پوا کے، پردے پوا کے، حتیٰ کہ ڈیرہ غازی خان دے علاقے میں دیکھا لڑکیاں جا رہی ہیں سکول نو تو ٹوپی والے برخے پا کے۔ میں بڑا حیران ہویا، خدا پاکا انہاں لوکاں دا کام تے برخے پوانا نہیں، یہ تے جڑے تھلے کپڑے نے وہ بھی لوا لیندے نے، تے یہ کی مطلب ہویا؟ پاک پروردگار آئے، عجیب ہی کہانی ہے۔ وہ فوراً جس لئے توجہ کی تھی، مفکر بندے دا کام ہوتا ہے فکر چ رہنا، وہ میں فوراً توجہ کی تھی، فکر چ آیا تو اقبال دا کلام سامنے آیا، عورت کی حفاظت۔ وہ پہلو ہی اتنے عرصہ پہلو ہی ساری حقیقت دس گئے کہ میاں عورت دی حفاظت نہ پردے وچے، اللہ اکبر، یعنی نہ خالی پردے وچے، نہ خالی چار دیواری وچے، عورت دا محرم یا شوہر عزت دار، غیرت مند، احساس، درد، فکر رکھن والا، یہ ہاتھ عورت کی حفاظت ہے۔ بگیاڑ بھیڑاں دے کپڑے جسے چمڑا چیر پھاڑ کے گوشت کھا جاندے نے، انہاں واسطے کیڑی اوکھے کپڑا پھاڑنا، جسے وہ چھال مار کے تے واڑے وچ آ جاندے نے، واڑے وچ حشر نشر کر دیندے نے بھیڑاں بکریاں دا، تے کیویں ممکن ہے کہ محض واڑا او دی عزت بچا دے؟ نہ واڑے عزت بچاونی ہے، یعنی نہ واڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی، تے نہ کپڑے جان بچاونی ہے بھیڑ بکری دی۔ بھیڑ بکری دی جان درد مند
اللہ درد مند چرواہے تے عیالی نال بچڑی عورت کی مثال بالکل یہی ہے. عورت دی حفاظت، عورت دی عزت، عورت دا دین ایمان اگر محفوظ رہے گا تو برخے پا کے جاوے نہیں رہ سکتا. وہ گھر وچ بیٹھے نہیں بچے گی جب تک کہ کوئی محرم رشتہ دار یا شوہر سر سے نہ ہوئے. اور پھر اگر یہ دونوں نہ ہون تو پھر جے مسلمانوں دے بھاگ چنگے ہون نصیب تو پھر عمر بن خطاب جیسا کوئی حاکم ہو یا پھر حضرت صاحب وڈیاں جیسا کوئی مرشد ہوئے جڑا مرید دی اور امت مسلمہ دی عزت دی درد رکھنا رہو. آپ میں فرماندے سن جس لئے میں کسی دی دھی بہن نو بے پرد ویکھنا یا باہر ویکھنا تو فرمایا مینوں اگ لگ جاندی اندر کہ کڈے بغیرت نے انہوں ذرا بھی احساس نہیں اپنی عزت کا. انج دا ہوئے ایک کے اندر خواہش اٹھنی یہ بغیرت بندے دے اندر ہوندی، ایک کے اندر اگ اٹھنی غیرت دی، یہ اللہ دے خاص بندیاں دی صفت ہوندی. میرے حضرت صاحب اس صفت دے صاحب اقبال دا کلام عورت کی حفاظت. دیکھو آخر حکیم الاسلام بھی آخدے ہو، کہندے ہو مصور پاکستان بھی ہے. دیکھو جڑے جوانب اور جڑے نواحی اور جڑے پہلو اور جنہ مسائل دو تو انہاں کلام کی تھی وہ بھی تو ظاہر ہے عشق رسول نال ہونا ہے، امت دے درد نال ہونا ہے کہ نہیں. اقبال فرماندے نے ایک زندہ حقیقت، واہ واہ لفظ دیکھو کیا عجیب ہے. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، ایک زندہ حقیقت میرے سینے سے چھپی. اللہ زندہ حقیقت کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ دی رسول اکرم دی طرفوں ایک ایسی حقیقت سی جیڑی ہر مسلمان نو معلوم سی. تے اقبال اپنے دور او حقیقت مسلمانہ دے دلوں مسلمانہ دی نظر تو دور ہوندی ویکھی تے پھر انہاں فرمایا وہ میرے سینے چ لکی ہے. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. فرماندا ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے دے اندر لکی ہے، لیکن انہوں او بندہ کدی نہیں سمجھے گا جڑا ٹھنڈا بے غیرت ہے، جیدے رگاں دے اندر لہو ٹھنڈا ہے، خون ٹھنڈا ہے، سرد ہے، وہ کدی نہیں سمجھے گا جیدیاں رگاں دے اندر لہو گرم ہے، یعنی وہ غیرت مند ہے. وہ بندہ ہی میری اس حقیقت جڑی بیان کر رہے ہیں انہوں سمجھے گا. ایک زندہ حقیقت یعنی دوسرے لفظیں اقبال فرما رہا ہے میرے کلام دا مخاطب کوئی بے غیرت بھڑوا نہیں، صرف غیرت مند بندہ غیور ہے جنہوں اپنی دھی بہن دے عزت دی فکر ہے. فرمایا میں صرف انہوں خطاب کر رہا جی میں اقبال فرما رہا سجنوں میں بھی اندر نال ہی گل کر رہا، کسی ٹھنڈے بے غیرت نال گل نہیں کر رہا. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. اب وہ حقیقت بیان کرنے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، عورت دی حفاظت نہ پردے نالے نہ تعلیم نالے. نمی تعلیم ہوئے بھاویں پرانی تعلیم ہوئے، کسے مدرسے کھول کے بیٹھے ہون، بھاویں سکول کھول کے بیٹھے ہون، کوئی بھی عزت دا محافظ نہیں.
نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد انہاں لفظاں دے غور ہوئے پہلا مصرع جڑا ایتھے فرمایا دوسرے شعر دا پہلا مصرع نے پردہ وہ ویکھن ڈے سن بھئی وہ بھی زمانہ آئے گا کپڑے لاون والے کنجر جڑے نے وہ بھی آکھن گے ٹوپی والے برخے پا کے آ جاؤ ویکھن ڈیا سی نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی بھاویں تعلیم نویں تے بھاویں پرانی مدرسے پا کے مولوی پیر پرانی تعلیم عورتوں کو دینی تعلیم تو دینا فرض ہے نا اس کے لیے تو بھیجے نا دیوار بھی اونچی ہوگی سب کچھ اونچا ہوگا بڑے بندوبست ہوں گے حفاظت کے لیکن اقبال فرماتا ہے یہ سب جھوٹ ڈرامہ اور صرف عزت لوٹنے کا بہانہ ہے یہ میں پہلے بتا چلا ہوں نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی یہ کوئی چیز عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد اگر عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو صرف مرد کرتا ہے اور مرد وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہو ہو سکتا ہے کئی لوگوں سامعین نو اچھا یہ بڑی عجیب جی گل لگ رہی ہوگی لیکن وہ اقبال نے پہلو ہی گل مکا دیتی ہے کہ اینو سمجھنا وہ ہی کام ہے جے دے رگاں وچ لہو گرمیا وہ بندہ جنہوں یہ گل اچھی نہ لگ رہی ہوگی نا وہ سمجھے میں کسے بڑے وڈے بغیرت دے گھر پیدا ہویا میرے رگاں وچ ویکھن وچ لہو ڈاکٹراں نو گرم لگنا ہے لیکن علامہ اقبال جیسے حکیم اور بصیر سے جب پوچھو گے تو وہ کہے گا یہ مردہ ہے بیچارہ یہ کوئی زندہ نہیں ہے جس کو غیرت کی بات اچھی نہ لگے وہ مردہ ہی ہوتا ہے نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد اور اگلا شعر سنو ہائے 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 آخری مقطع جس پر نظم ختم ہو رہی ہے جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں پا سکی جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھ سکی اقبال فرما گئے نے اس قوم دا سورج بڑی چھتی پیلا ہو جانا ہے کی مطلب چھتی ڈوب جانا ہے یہ قوم غرق برباد ہو جانی ہے یہ رات ہو جانی ہے یہ برباد ہو جانی ہے جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھے گی ہن آپ ہی سمجھ لے اقبال دے بیان دے مطابق اس جہان دے معائنے دے مشاہدے دے مطابق تینوں مننا پینا ہے یہ ساری قوم مسلم دا سورج پیلا ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے یا ڈوبن والا ہے کوئی پتہ نہیں کہ اس لیے ڈوب جان ہے اللہ دیا بندے آؤ کائنات کافر مسلم اس گل تے اتفاق کر گئے نے
نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے، نہ خدا رسول دی گل بدل دیئے، نہ حکیمہ تے سیانیاں دی گل بدل دیئے۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، میں سوچنا سا یار حضرت صاحب جاڑا ایڈا درد مند بندہ امت مسلمہ دا عزت دا میں کائنات میری نظر نے کدی نہیں دیکھا، ایڈے درد مند بندے دے لاگے نہیں دنیا لگی کی چکر ہے؟ وہ پھر سمجھا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد، یہ قوم بیچاری اپنی عزت، اپنا دین، ایمان، آزادی، ہر شے انہاں دا سورج ڈبنا ہی ڈبنا سی، تو زندہ حقیقت وال بلاون والے بندے تو تینا آپ ہی دور ہونا۔ ورنہ میں خدا دی قسم کر کے کہنا اس قوم وچ اپنے دین، ایمان، عزت دی تھوڑی جی فکر ہوندی نا تے حضرت صاحب دے دروازے دے جتیاں چک چ پا کے نہ دے کھلو رہندے پیر تے مولوی تے آندے بابا بس جو 1400 سالہ پرانا پیغام سی نا امت مسلمان دی زندگی دا وہ سانو سنایا ہی، سانو ہن کسے شاید ہی نہیں، یہ ہوئی دولت دے دے بس، پر ہر پاسے لعنت جو بسنی سی۔ ورنہ تو 100 مسلمانوں کون بھڑوائے آکھے گا، کیڑا بھڑوائے آکھے گا کہ مسلمانہ دی عزت دے یورپی گورے یہود نصارہ دشمن نہیں، کون آکھے تو آکھ سکتا؟ وہ بھڑوے تے اپنی عزت دے دشمن نے کسے اور دی، اور وہ بھی اتھے جتھے دشمنی دی خیر ہے تو سارے بھڑوے ادھر ہی دھیاں بہنا دیتی جاندے ہیں، اور دن با دن جو دھیاں بہنا نال ہو رہا انہوں ویکھی بھی جاندے ہیں، لیکن ماسا کیوں؟ وہ اقبال پہلو کہہ گیا اس دلے دا وہ کہندا ہے اس بغیرت دا خون پہلو ٹھنڈا ہو گیا ہے، جڑا ٹھنڈے خون والا ہے انہوں یہ گلاں کر کے تے خراب نہ کرو، گلاں ہی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں، تا کر کے سچی پوچھتے ہو نا میں تے انہاں نوں ہی یہو جیاں گلاں سناؤنا جنہاں دے اللہ دے فضل نال تواڈے ورگے سنگی جنہاں دے دل خون رگاں وچ گرم پیا ہے گل سن دے اگ لگ جاندی ہے اور جا کے اپنی دھی بہن دی حفاظت دی ہر کوشش شروع کر دیندے نے۔ سچی گل ہے دوسرے بڑوے دے منہ تو میں موترنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایمان